5 4 3 2 1 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہماری کتاب ہے قواعد زبان قرآن حصہ دوم، اور اس کا سبق ہے سبق نمبر 206۔ ہم نے بتایا تھا کہ فعل ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں، باب نصر، ضرب، فتح اور سمع، کرم، حسب۔ اسی طرح ہم نے کہا تھا کہ فعل مزید کے 12 ابواب ہیں، جن میں سے 8 کثیر الاستعمال ہیں اور 4 قلیل الاستعمال ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم نے 2 اسباق پر گفتگو کی تھی، باب افعال اور باب تفعیل کی۔ آج فعل ثلاثی مزید کے تیسرے باب پر گفتگو کریں گے، اور اس سبق کا نام ہے باب مفاعلہ، باب فعال یا باب مفاعلہ، اور یہ سبق نمبر ہے 206، لیسن نمبر 206۔ ذرا اس کی گردان دیکھ لیجئے آپ۔ جاہد یجاہد مجاہد، جاہد یجاہد مجاہد، جوہد یجاہد مجاہد۔ جاہد فعل امر ہے اور اس کے 2 مصدر ہے، جہاد یا مجاہدۃ۔ مجاہدۃ نوٹ کیجئے، مفاعلہ میں فا پر بھی زبر ہے، عین پر بھی زبر ہے، لام پر بھی زبر ہے۔ تینوں حروف فے، عین، لام تینوں پر زبر ہوتا ہے۔ مجاہدہ، مشارکہ، مداربہ، مناظرہ، مشاعرہ، مباحثہ، مکالمہ، مباہلہ۔ تو یہ تھوڑی سی پریکٹس کر لیجئے۔ اردو والے تھوڑا سا غلط بولتے ہیں، لیکن عربی میں مفاعلہ ہے، اور دوسرا مصدر ہے فعال، جہاد اور مجاہدہ۔ اچھا جناب، اب ذرا غور فرمائیے، یہاں جاہدہ فعل ماضی ہے اور مضارع کیا ہے؟ یجاہد۔ جوہدہ ماضی مجہول ہے اور یجاہدو مضارع مجہول ہے۔ مجاہد اس میں فاعل ہے اور مجاہد اس میں مفعول ہے۔ یہ ذرا سمجھیے، مجاہد، مجاہد، زیر اور زبر کا فرق ہے۔ اور فعل امر آتا ہے جاہد، جہاد۔ چلیے، اس سے پہلے کہ ہم خواص پر گفتگو کریں کہ باب مفاعلہ کے قواعد کیا ہیں، خاصیات کیا ہیں، ایک بات ذرا میں بتانا چاہتا ہوں، وہ نوٹ کر لیجئے، کاپی میں لکھیے آپ، کہ باب مفاعلہ اور باب تفاعل میں کیا فرق ہوتا ہے۔ کہ دونوں پارٹیاں ہوتی ہیں، یعنی 2 پارٹیاں ہوتی ہیں باب مفاعلہ میں بھی اور باب تفاعل میں بھی، لیکن مفاعلہ میں ایک ایکٹیو ہوتی ہے اور باب تفاعل میں دونوں ایکٹیو ہوتی ہیں، دونوں فاعل ہوتی ہیں۔ چلیے جی، باب مفاعلہ کی پہلی خاصیت ہے مشارکت، یعنی ایسوسیشن، ہومونیمی، یعنی فاعل اور مفعول دونوں کے کسی کام میں شریک ہونے کو مشارکت کہتے ہیں۔ مشارکہ، یہ بھی دیکھیے مفاعلہ ہے، مشارکہ، لیکن ان دونوں میں سے ایک فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول ہوتا ہے۔ شریک دونوں ہوتے ہیں، لیکن فاعل ایک ہوتا ہے، ایک مفعول ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کتبہ سے آپ کہتے ہیں کاتبہ۔ کتبہ کا مطلب ہے اس نے لکھا، کاتبہ کا مطلب ہے اس نے خط و کتابت کی۔ دیکھ رہے ہیں باب مفاعلہ کو، دیکھیے آپ، کتبہ، کاتبہ۔ اور قتلہ کا مطلب ہے اس نے قتل کیا، اور قاتلہ کا مطلب ہے اس نے جنگ کی۔ اور اگر آپ کہیں کہ قاتل زید عمرا، قاتل زید عمرا، تو زید یہ فاعل ہے اور عمرا مفعول ہے۔ دیکھیے آپ، زیدن کے اوپر 2 پیش نظر آ رہے ہیں نا، عمرن پہ زبر 2 نظر آ رہے ہیں۔ قاتلہ فعل ہے کہ اس زید اور عمر نے جنگ کی، لیکن زید جو ہے اس میں فاعل ہے۔ اچھا جی، اب ذرا
یہ بھی دیکھ لیجئے کہ فعل ثلاثی لازم باب مفاعلہ میں آ کر متعدی ہو جاتا ہے، متعدی ہو جاتا ہے، اور ایک مفعول والا متعدی فعل دو متعدی فعل والا بن جاتا ہے۔ اب ذرا اس کی مثالیں دیکھ لیجئے لازم اور متعدی کی باب مفاعلہ میں۔ کروما، کروما علی، کروما کا مطلب ہے علی شریف بن گیا، کروما علی، علی شریف بن گیا۔ لیکن باب مفاعلہ میں کارمت علی، میں نے علی کی تکریم کی، عزت افزائی کی، اب وہاں متعدی بن گیا، اس کو شریف بنا دیا میں نے، کارمت۔ اسی طرح دیکھیے جذبت ثوبا، یعنی میں نے کپڑا کھینچا، جذبت، جذبہ کا مطلب کیا ہے؟ کھینچنا، میں نے کپڑا کھینچا، ثوبہ اس کا کپڑا کھینچا۔ لیکن جاذبت علی ثوبہ کا مطلب ہوگا میں نے اور علی نے اس کے کپڑے پر کھینچا تانی کی، جاذبت علی ثوبہ۔ تو مشارکت میں بعض اوقات غیر فاعل کو بھی فاعل کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیے آپ قرآن مجید میں ہے یقادئون اللہ والذین آمنوا، یقادئون، قادع یقادئ، مقادئن، مقادعۃ، مقادعۃ، یقادئون اللہ والذین آمنوا۔ تو منافقین کے بارے میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں۔ اچھا جی، کبھی مجرد کی موافقت ہوتی ہے، مجرد کی موافقت ہوتی ہے، بالکل وہی مفہوم ہوتا ہے۔ تو جیسے دیکھیے سفرہ سے سافرہ، دونوں ہم معنی ہیں۔ سفرہ مطلب ہے اس نے سفرہ کیا، اور جہدہ سے جاہدہ، کہ جاہدہ کا مطلب ہے اس نے کوشش کی، مجاہدہ کیا، کوشش کی۔ اور جہاد کے سلسلے میں ایک بات ذرا سمجھ لیجئے، جہاد اور قتال کے فرق کو سمجھ لیجئے کہ جہاد ایک جامع لفظ ہے جس میں قتال بھی شامل ہے، لیکن قتال میں جہاد شامل نہیں ہے۔ قتال میں تو قتل سے ہے، مقاتلہ کرنا ہے، مقاتلہ ہے، جنگ کرنا، لڑنا، اور تلوار سے، بندوق سے اور ٹینک سے اور جنگ کرنا ہے، جنگ ہے قتال۔ لیکن جہاد ہر قسم کا جہاد ہو سکتا ہے، زبان سے ہو سکتا ہے، ہاتھ سے ہو سکتا ہے، قلم سے ہو سکتا ہے، اور میڈیا کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، اور میدان جنگ میں بھی ہو سکتا ہے، ہتھیاروں سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو جہاد ایک وسیع لفظ ہے، جبکہ قتال ایک محدود لفظ ہے۔ یہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے بات۔ کبھی باب مفاعلہ میں باب تفعیل کی موافقت ہوتی ہے، جیسے کہ ضعف اور ضاعف، ضعف اور ضاعف کا ایک ہی مطلب ہے کہ زیادہ کرنا اور کبھی افعل کی موافقت ہوتی ہے، جیسے ابعد اور باعد، ابعد باعد دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، دور ہو گیا۔ اور اسی طرح دیکھیے، اسی طرح عافاک اللہ، عافا یعافو معافن، اور معاف، تو یہ جو معافاتن، عافا یعافی، معافاتن، معافات، تو عافاک اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت میں رکھے، اللہ آپ کی حفاظت میں رکھے۔ اچھا دیکھیے، کبھی یہ باب مفاعلہ ابتدا کی خصوصیت بھی رکھتا ہے، یعنی فعل مزید میں بالکل نئے معانی ہوتے ہیں جو پہلے فعل مجرد میں نہیں تھے، اس کو ابتدا یا اوریجن کہتے ہیں۔ ذرا مثالیں دیکھ لیجئے، بشرہ کا مطلب ہے خوش ہوا، لیکن باشرہ کا مطلب ہے اس نے صحبت کی، یا
جلد سے جلد ملانے کو باشرہ کہتے ہیں، باشرہ یباشرو مباشرون، اور مباشرتن مباشرت باشرہ یباشرو تو جلد سے جلد ملانا۔ اور اس کے بھی دو مطلب ہیں، ایک تو جمع کرنے کے مفہوم میں بھی کبھی آتا ہے مجامع، اور کبھی صرف جلد سے جلد ملانا، بغیر کپڑوں کے جلد سے جلد ملانا۔ اور ضعف کا مطلب ہے کمزور ہونا، ضعف کا مطلب ہے کئی گنا کر دینا، بالکل نیا مفہوم آ گیا ہے دیکھیے۔ اور قصا کا مطلب ہے بدن کا خشک ہونا، لیکن قاصا باب مفعلہ میں اس کا مطلب ہے برداشت کرنا۔ اچھا، کبھی باب مفعلہ مبالغہ یا تکثیر کے لیے آتا ہے، یعنی مصدری معنی کی بلندی ہوتی ہے یا کثرت بہت زیادہ کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، جیسے طاولتہ، طاول یطاول مطاولۃ کا مطلب ہے طاولتہ، میں اس سے زیادہ لمبا ہو گیا، میں اس سے زیادہ لمبا ہو گیا۔ یا آپ کہتے ہیں ضاعفت اجرہ، میں نے اس کی اجرت زیادہ کر دی، ضاعفت۔ اچھا، کبھی موالات کے لیے بھی باب مفعلہ استعمال ہوتا ہے، یعنی فعل جو ہے مسلسل ہوتا ہے، یکے بعد دیگرے ہوتا ہے، پے در پے ہوتا ہے، جیسے والیت الصوم کا مطلب ہے والیت، کہ میں نے یکے بعد دیگرے روزے رکھے، مسلسل روزے رکھے۔ یا اسی طرح آپ کہتے ہیں تابعت القراءۃ، یعنی میں نے پڑھائی کو پے در پے جاری رکھا۔ اچھا، اب بہت ہی اہم بات، آپ کو یاد ہوگا باب تفعیل میں ہم نے بتایا تھا آپ کو باب تفعیل کے دو مصادر ہیں، ایک تفعیل ہے اور دوسرے تفعیلۃ ہے، اور بالخصوص محموز میں اور معتل میں یہ تربیت، تنجیت، تربیت، تجربت اور تلبیت، اس طرح کے مصادر آتے ہیں۔ باب مفعلہ کے بھی دو مصادر ہیں، ایک فعال اور ایک مفعلۃ، فعال اور اچھا عام طور پر مصدر دونوں اوزان پر آتا ہے، جیسے قتال بھی ہے اور مقاتلۃ بھی ہے، جہاد بھی ہے، مجاہدۃ بھی ہے، جدال بھی ہے اور مجادلۃ بھی ہے، نقاش بھی ہے، مناقشۃ بھی ہے، سلام بھی ہے، مسالمۃ بھی ہے، قسام بھی ہے، مقاسمۃ بھی ہے، اور ضراب مضاربۃ بھی۔ لیکن اگر فعل کا فا کلمہ یا پر مشتمل ہو، مثال، تو مصدر صرف ایک وزن مفعلہ کے وزن ہی پر آئے گا، جیسے یہ مثال یائی ہے، مثال یائی ہے کہ یومنا سے، یہ میم نون سے میامنا، میامنا، اور یسر سے، یہ سین ری سے میاسرہ، میامنا، میاسرہ، میامنا، میامنا، میاسرہ، مفعلہ، مفعلہ۔ چلیے اب ہم یہاں پر کچھ قرآنی مثالیں دیتے ہیں اور باب مفعلہ پر عبور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، آپ جتنی مثالیں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ہوں گی اور جتنی گردان پر مشق ہوگی، آپ ترجمہ صحیح طور پر کر سکیں گے، اور قرآن کا فہم آپ کا اتنا زیادہ بہتر ہوتا جائے گا۔ سب سے پہلے مثال ہے سورہ توبہ کی، کہ الذین عاہدتم من المشرکین، عاہدتم، عاہد یعاہد، معاہد، معاہدۃ، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے معاہدۃ، معاہدہ، معاہدہ، تو معاہدہ یعنی وہ لوگ جنہوں نے مشرکین سے عہد کیا تھا۔ الذین عاہدتم من المشرکین، مشرکین میں سے وہ لوگ جن سے تم لوگوں نے معاہدہ کیا تھا، تو عاہدتم یہاں فعل ماضی ہے۔ اگلی مثال دیکھ لیجئے، بڑی اہم مثال ہے،
تو یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اب یہاں مجرد بھی استعمال ہوا ہے اور باب مفاعلہ میں مزید بھی استعمال ہوا، اصبروا وصابروا، اصبروا وصابروا یعنی صبر سے کام لو، وصابروا، صابروا کے دو مطلب ہیں، یاد رکھیے۔ مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کرو، خود بھی صبر کرو، خود بھی ثابت قدم رہو، اور دوسروں کو بھی ثابت قدمی کی تلقین کرو، صابروا۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جو ہے مردانگی دکھاؤ، پامردی دکھاؤ، اور رابطو بھی کیا ہے؟ صابروا، صابر یصابر مصابرون، مصابرتن، مفاعلتن، اور رابطن، دیکھو رابط یرابط مرابطن مرابطتن، تو رابطو کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بھی دو مطلب ہے۔ پہلا مطلب تو یہ ہے اس کا کہ دوسروں سے رابطہ رکھو، اے لوگو صبر کرو، ثابت قدم رہو، دوسروں کو صبر کی تلقین کرو اور دوسروں سے رابطہ رکھو۔ اور ایک اور مطلب ہے کہ اپنے گھوڑوں کو باندھے رکھو اور جنگ کے لیے تیار رہو، رابطو اور واتقوا۔ یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 200۔ یہاں 4 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، صبر اور صبار اور رباط اور تقوی، 4 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ یاد کر لیجیے۔ دیکھیے اگلی مثال ہے وَيُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، حارب یحارب محاربتن، محاربہ جنگ کو کہتے ہیں۔ تو یحاربون اللہ ورسولہ، یہ مشرکین، یہ کافرین اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے ہیں۔ یحاربون فعل مضارع جمع ہے۔ اگلی مثال دیکھیے، سورہ مجادلہ کی ہے کہ التی تجادلک، وہ خاتون جس نے آپ کے ساتھ تکرار کی، تجادلک، جادل یجادلو سے تجادلو مؤنث کے لیے، جو آپ سے تکرار کر رہی تھی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اگلی مثال دیکھیے، سورۃ الانشقاق کی مثال ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، مفعول مطلق ہے، یحاسب بھی آ گیا اور حساب بھی آ گیا، فعل بھی آ گیا، مصدر بھی آ گیا۔ فسوف بہت جلد، یحاسب آسان حساب لیا جائے گا، یحاسب فعل مضارع مجہول ہے، یحاسب نہیں ہے، یحاسب ہے۔ حاسب یحاسب محاسبن، حوسب یحاسب محاسبن، محاسب اور محاسب، محاسب اسم فاعل ہے، محاسب اسم مفعول ہے۔ ہلکا عذاب لیا جائے گا۔ تو ہلکا عذاب کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کی ہے کہ بس جو ہے گزار دیا جائے گا، یعنی تفتیش نہیں کی جائے گی۔ اگر تفتیش ہے تو ومن نوقش فقد ہلک، جس سے تفتیش کی گئی وہ ہلاک ہو گیا۔ چلیے اگلی مثال دیکھیے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کی طرف سے مدافعت کرتا ہے، یدافع دافع یدافع مدافع، دافع مدافعت مفاعلت، اور اسی سے دوسرا مصدر ہے دفاع، اور اردو میں یہ دفاع بہت استعمال ہوتا ہے، دفاع۔ اور اوپر دیکھیے، اوپر کی جو مثال تھی فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کے بھی 2 مصدر ہیں نا، ایک تو حساب ہے اور دوسرے محاسبت۔ ایک ہی آیت میں فعل بھی استعمال ہوا ہے اور حساب جو ہے مصدر بھی استعمال ہوا ہے، اور مفعول مطلق ہے یہ، جیسے کہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت ہے یضاعف لہ العذاب، یضاعف لہ العذاب، ایسے شخص کو مکرر عذاب دیا جائے گا، بار بار عذاب دیا ہے۔ یضاعف، ضاعف یضاعف، یہ بھی مجہول ہے، دیا جائے گا۔
تو ضاعف یضاعف مضاعف اور ضعاف مضاعفۃ مفاعلۃ۔ سورہ مجادلہ الذین یظاہرون من نسائہم، دیکھیے یظاہرون تو ظاہر یظاہر مظاہر، الظہر تو اصل میں پیٹھ کو کہتے ہیں، تو یہاں اردو والا مظاہرہ اور ہے، عربی زبان کا مظاہرہ اور ہے۔ مظاہرہ کہتے ہیں کسی آدمی کا اپنی بیوی کو یہ کہنا کہ تیری پیٹھ آج سے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی یہ طلاق کا ایک طریقہ تھا جس کو زہار یا مظاہرہ کہتے ہیں۔ زہار مظاہرۃ، دو مصدر ہے۔ مطلب یہ تھا کہ آج کے بعد سے میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تو میری بیوی نہیں ہے، اور تجھے طلاق بائن دیتا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے طلاق دیتا ہوں، اس میں رجوع نہیں ہو سکتا۔ یہ جاہلیت کا ایک طریقہ طلاق تھا جس کو زہار یا مظاہرہ کہتے تھے۔ یظاہرون، تو یہاں دیکھیے یظاہرون فعل مضارع ہے، ظاہر یظاہر مظاہر زہار مظاہرۃ، یظاہرون فعل مضارع جمع ہے۔ چلیے جی اگلی مثال دیکھ لیجئے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، سورہ حج کی آخری آیت ہے۔ جاہدوا فعل امر ہے اور جمع ہے جاہد سے، جاہد یجاہد مجاہد، جاہد جہاد، اور حق جہادی یعنی مطلب یہ ہے یہ آیت پہلی ہجری میں نازل ہوئی ہے، اور ہجرت کے فوراً بعد جب 100 مہاجر تھے تقریباً، اور تقریباً 100 کے قریب انصار تھے، اور اس وقت کہا گیا کہ اپنی سرگرمیوں کو دو چند کر دو، ایسے جہاد کرو، ایسی کوششیں کرو، ایسی سرگرمیاں ہو دعوت و تبلیغ کی جیسا کہ اس کا حق ہے۔ یعنی تم لوگوں کو اب 100-200 لوگ ہوں، مدینے کے اندر نئی ریاست بن رہی ہے، تم لوگوں کو بہت محنت کرنی ہے، دن رات محنت کرنی ہے، اور تمہیں 1000 لاکھ 10 لاکھ اور کروڑ تک بن جانا ہے، امت بننا ہے، 1 ارب کی امت بننا ہے۔ جاہدوا فی اللہ حق جہادی، بھرپور کوشش کرو۔ چلیے جی سورۃ النحل کی آخری آیات میں سے آیت ہے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ یہاں 3 لفظ اس مادے سے آئے ہیں، ذرا غور کیجئے۔ عاقبتم فعل ماضی ہے، عاقبتم یعنی تعقب، اگر تم نے تعقب کیا یا کرنا ہے۔ فعاقبوا، عاقبوا، عاقبوا تعاقب کرنے کا حکم دیا ہے، عاقبوا فعل امر ہے، فعاقبوا فعل امر جمع ہے، عاقبوا تم لوگ بھی تعاقب کرو، بدلہ لو، بمثل ما عوقبتم بہ، اتنا ہی جتنا تمہارا تعاقب کیا گیا تھا، اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہو، اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو جتنی زیادتی تم پر ہوئی ہے۔ اوقبتم، دیکھیے یہاں فعل مجہول ہے، ماضی مجہول ہے، اوقبتم۔ ہمارے ہاں عاقب نام رکھا جاتا ہے، عاقب، عاقب یعنی تعاقب کرنے والا، بدلہ لینے والا۔ اب آ جائیے سورہ لقمان میں، والدین کے بارے میں آیا ہے کہ والدین اگر مشرک ہوں، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، تو یہ بھی باب مفعلہ سے ہے، صاحب یصاحب مصاحب، صاحب مصابحۃ، مصابحۃ، مصاحبۃ، مصاحبہ، صحاب یا مصاحبۃ، تو صاحبہما، تو دنیا میں معروف میں ان کا ساتھ دو، اگر والدین مشرک ہو ان کی اطاعت نہ کرنا، ان کی بات نہ کرنا، لیکن دنیا میں بات مانی جا سکتی ہے، دین میں نہیں۔ شرک میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، حرام میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ چلیے جی سورہ نساء کی مشہور آیت ہے 19، بیویوں کے بارے میں اللہ حکم دیتا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عاشرو فعل امر جمع ہے، یہ عاشرو
اور اس کی گردان کیا ہے؟ عاشرہ یعاشرو معاشرن عاشر معاشرتن معاشرہ اشارن معاشرتن معاشرہ نہیں ہے معاشرہ ہے. پہلے بھی بتا چکا ہوں باب مفعلہ میں 3 زبر ہوتے ہیں، 3 زبر ہوتے ہیں. معاشرتن. اگلی مثال دیکھیے سورۃ السبا کی مثال ہے باعد باعد بین اسفارنا. اب باعد بین باعد باعد یہ فعل امر ہے باعد، تو اس کی گردان کیا ہے؟ باعد یباعد مباعد باعد فعل امر اور مباعدۃ بعاد مباعدۃ. اور اگلی مثال دیکھ لیجئے، اگلی مثال وَظَاهِرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ ظَاهِرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ ظَاهَرَ يُظَاهِرُ فعل ماضی کہ انہوں نے آپ لوگوں کے اخراج کے لیے مدد کی. وَظَاهِرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ تو ان لوگوں سے دوستی مت کرو جنہوں نے چڑھائی کی. اگلی مثال دیکھیے سورہ حج کی آیت نمبر 51 سے ہے. باب مفعلہ کی بحث چل رہی ہے کہ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین معاجزین. تو معاجزین یہاں پر علت بھی ہو سکتا ہے، حال بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی گردان ہے عاجز یعاجز معاجز. معاجز اس میں فاعل ہے اور اس کی جمع کیا ہے؟ معاجزین. تو جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے صحیح کریں گے، کوشش کریں گے، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اس میں فاعل استعمال ہوا ہے. اگلی مثال دیکھ لیجئے سورہ توبہ کی ہے آیت نمبر 30 یداہئون قول الذین کفروا من قبل. یداہئون تو یہاں یداہئون فعل مضارع جمع ہے. داہأ داہأ یداہئ مداہئن داہئ اور مداہدۃ مداہدۃ. تو یہاں پر بھی مفاعلۃ کے وزن پہ ہے، دیکھا دیکھی کرنا، دیکھا دیکھی کرنا کہ کافروں کے قول کی دیکھا دیکھی. اگلی مثال دیکھ لیجئے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. سورہ کہف کی آیت ہے یہ کہ جب لوگ قیامت کے دن اپنا نامہ اعمال دیکھیں گے اور حیرت سے کہیں گے ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، کیسی کتاب ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹی چیز کوئی بڑی چیز اس میں درج کرنے سے چھوٹی نہیں ہے. چلیے جی اگلی مثال قتال کی ہے. قاتل یقاتل مقاتل مقاتلۃ قتال. قتال مقاتلہ 2 مصدر ہیں. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور بہت سے نبی گزرے ہیں. كَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ، جن کے ساتھ جنگ کی. ربیون کثیر، خدا ترسوں نے، خدا والوں نے، خدا پرستوں نے نبیوں کے ساتھ مل کر جنگ کی. ایسے کتنے ہی واقعات گزر چکے. اگلی مثال سورہ اعراف کی ہے ابلیس کے بارے میں. قاسمہما انی لکما من الناصبین. قاسم باب مفعلہ سے قاسم، تو قاسم یقاسم مقاسم، قاسم قاسم اور مقاسمۃ. قسام بھی اور مقاسمہ دونوں لفظ آتے ہیں، قسام اور مقاسمہ. اور دونوں سے کہا، آدم اور حوا سے کہا انی لکما لمن الناصحین، میں آپ دونوں کا خیر خواہ ہوں، ناصح ہوں، آپ کو اچھا مشورہ دے رہا ہوں. تو یہ مثالیں تھیں جناب. اب ذرا کچھ سالم، فعل سالم سے اور فعل
مثال اور فعل اجوف اور فعل ناقص، پھر محموز اور مقرون اور مضاعف کی مثالیں آپ کو دی جائیں۔ یہ مثالوں کی کثرت آپ کو اسی لیے فراہم کی جا رہی ہے کہ آپ ابواب پر گرفت حاصل کر لیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اردو زبان میں جتنی مثالیں میں نے اپنی کتاب میں دی ہیں، میری معلومات کی حد تک کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے جس میں اس قدر زیادہ مثالوں سے فعل مزید کو سمجھایا گیا ہے۔ میں نے پورے قرآن کو کھول کر اس میں سے ڈھونڈ کر مثالیں تلاش کی ہیں، مختلف ابواب میں ان کو تقسیم کیا ہے۔ اور میرے مطالعے اور ظاہر ہے کہ میرا مطالعہ بہت ہی ناقص ہے، ایک چھوٹا سا حقیر سا طالب علم ہوں، کہ میں نے یعنی 10-12 سال شرق اوسط میں نے کام کیا، تو جہاں بھی معرض ہوتا تھا یا دکان ہوتی تھی تو میں جاتا تھا، وہاں عربی کی کتابیں میں خرید لیتا تھا۔ تو فعل مزید پر میرے پاس 100-200 کتابیں ہوں گی جو میں نے مختلف ادوار میں 30-40 سال میں خریدی، لیکن جتنی تفصیل آپ کو میری کتاب میں ملے گی شاید عربی کی کتابوں میں بھی نہ مل سکے، اور اردو کی کتابوں میں تو یہ شاید یقیناً نہیں ہے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ اب آ جائیے قرآن مجید کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ اور باشر یباشر مباشر، باشر مباشرۃ، باشرہ ہم نے بتایا تھا کہ جلد سے جلد ملنا۔ سورہ بقرہ میں رمضان کے بارے میں آیات آئی ہیں، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ تو فرمایا گیا کہ رمضان کی راتوں میں آپ بیویوں کے پاس جا سکتے ہیں، مباشرت کر سکتے ہیں، لیکن اعتکاف کی حالت میں جب آپ مسجد میں ہوں تو ایسی صورت میں مباشرت نہیں کر سکتے۔ چلیے اگلی مثال دیکھ لیجئے، جادل یجادل مجادل، جادل مجادلۃ، مجادلہ جدال۔ تو والذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، اور وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل، کوئی سلطان آئی ہو۔ تو یہاں یجادلون فعل مضارع جمع ہے، جادل یجادل سے جھگڑا کرنا۔ اگلی مثال دیکھ لیے، جاہد یجاہد مجاہد، ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، سورہ عنکبوت میں۔ تو یہاں جاہد فعل ماضی بھی استعمال ہو گیا اور یجاہد فعل مضارع بھی استعمال ہو گیا۔ اگلے صفحے پر دیکھیے ایک ٹیبل ہے، اس کی آپ ذرا اچھی طرح مشق کر لیجئے۔ سالم یسالم مسالم، اور سولم یسالم مسالم، سالم مسالمۃ، اور سلام سلام۔ تو وہاں غالباً سلام لکھا ہوا ہے، سلام ہونا چاہیے وہ۔ اور قاسم یقاسم مقاسم مقاسمۃ، قسام، کالم یکالم کلام مکالمۃ۔ اور اسی طرح دیکھیے آپ بالغ یبالغ، آخری مثال نیچے بالکل، بالغ یبالغ مبالغ، بولغ یبالغ مبالغ، بالغ پہنچ جا، بالغ کا مطلب ہے پہنچ جا، مبالغۃ، اور بلاغ مبالغہ مفاعلہ، اس کے 2 مصدر ہیں یہاں۔ تو اس کی آپ کو پریکٹس کرنی ہے، اور کمرہ بند کر لیجئے، زور زور سے پڑھیے، اور یہ خالی جگہیں اس ٹیبل میں جو نظر آ رہی ہیں ان سب کو پر کیجئے اور زور زور سے پڑھیے تاکہ گرفت آپ کی مضبوط ہو جائے۔ اسی طرح دیکھیے اگلے صفحے پر بھی جو ٹیبل ہے، ظاہر یظاہر مظاہر، ظاہر ظہار مظاہرۃ، وہ بھی آپ پڑھ لیجئے۔ ابھی اسی طرح دیکھیے یہاں مثالیں ہیں، ظاہر آجز عاشر عقب عہد نافق، منافقۃ بھی اسی باب سے ہے، اور ہاجر مہاجرۃ بھی اسی باب سے ہے۔
اب آ جائیے باب مفاعلہ مثال. مثال کسے کہتے ہیں؟ یعنی 3 حروف میں سے پہلا حرف حرف علت ہو، واو ہو یا یا ہو، اس کو مثال کہتے ہیں. تو وعد سے واعد، باب مفاعلہ میں کیا ہوتا ہے؟ واعد، واعد یواعد مواعد، واعد میعاد. دیکھیے آپ، اب یہ مصدر مواعدۃ، مواعدۃ یہ میعاد، میعاد قرآن مجید کی مثال ہے. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. تو اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے معاہدہ کیا، وعدنا کا مطلب ہے معاہدہ کیا، 40 دن کا، یعنی پہلے سے طے ہو گیا، اپوائنٹمنٹ لے لیا گیا، اپوائنٹمنٹ دے دیا گیا 40 دن کا، کہ وعدنا موسیٰ 40 لیلہ. اگلی مثال دیکھیے کہ وفق سے وافق، وافق یوافق موافق، وافق وفاق موافقت. دیکھیے اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے وفاق کا، یعنی کہتے ہیں نا پاکستان ایک وفاق ہے، اس میں 4 صوبوں کی 4 اکائیاں ہیں، اور سینٹ میں ہر صوبے کی نمائندگی ہے 25 سیٹوں کے ساتھ، 100 کی سینٹ ہے. وفاق ہے یہ. اور موافقت، موافقت یعنی وفاق، 2 مصدر ہیں. چلیے جی اگلے صفحے پر آپ دیکھیے باب مفاعلہ اجوف کی مثالیں ہیں. اجوف کسے کہتے ہیں؟ فعل اجوف جس کا درمیانی حرف حرف علت پر مشتمل ہو، جیسے جور ہے، جیم واو رے جور. جور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ظلم و جور. جور سے وہ باز تو آئے لیکن وہ باز آئیں کیا، غالب کا مشہور ہے نا، جور، جور ظلم و جور. اب اس سے ہے اسی سے جاورا، جاورا باب مفاعلہ میں، لیکن یہاں جار کے معنی میں ہے، جار پڑوسی کو کہتے ہیں. جاورا یجاور مجاور، مجاور اس میں فاعل ہے، مجاور اس میں مفعول ہے. مجاور آپ جانتے ہی ہیں، وہ بدبخت آدمی ہوتا ہے جو قبر کے اوپر بیٹھا رہتا ہے پیسے کمانے کے لیے. وہاں بدقسمت آدمی ہے، نوکری نہیں کرتا، ملازمت نہیں کرتا، بس قبر پہ بیٹھ کے پیسے وصول کرتا ہے، لوگوں کو الو بناتا ہے. مجاور یعنی قبر کے پڑوس میں رہتا ہے. اور اس کا فعل امر ہے جاور، اور 2 مصدر ہیں، جیوار مجاورتن، مجاورتن. تو سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یجاورونک الا قلیلا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے بھی ایک اعلان ہے، سن لیجئے، یہ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے، آپ کے پڑوسی بن کر نہیں رہ سکیں گے سوائے چند لوگوں کے. لا یجاورونک الا قلیلا. اچھا دیکھیے اگلا لفظ ہے جوز سے جاوزا. جاوزا کا مطلب ہے پار کرنا، جاوز تجاوز کرنا، پار کرنا، عبور کرنا. جاوزا یجاوز مجاوز، جاوز. اور 2 اس کے مصدر ہیں جیواز اور مجاوزتن، جیواز مجاوزتن. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار دیا، پار کرا دیا. جاوزنا تو یہ فعل ماضی استعمال ہوا ہے، جاوزنا. اچھا اگلی مثال دیکھ لیجئے، حاورہ. اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے محاورہ. حاورہ یحاور محاور، محاور اس میں فاعل ہے، محاور اس میں مفعول ہے. حاور فعل امر، اور 2 مصدر ہیں، حوار محاورۃ، محاورہ. محاورہ گفتگو کرنا، بات چیت کرنا. تو فقال لصاحبہ وہو یحاور انا اکثر منک مالا واعز نفرا. سورۃ الکہف کی آیت ہے. تو 2 زمیندار تھے، ایک بڑا زمیندار تھا، ایک چھوٹا زمیندار تھا.
تو بڑا زمیندار اب شیخی بگاڑتا ہے، اپنے ساتھی سے کہتا ہے، چھوٹے زمیندار سے کہتا ہے، جب وہ بات کرنے لگا، کہنے لگا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، تو جب وہ بات کرنے لگا وہ کہہ رہا تھا کہ میں مال کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ ہوں، نفری کے اعتبار سے بھی میرے پاس زیادہ بندے ہیں۔ چلیے اگلی مثال ہے، دیکھیے شین واو رے سے، شار سے شاورا، شیوارن مشاورتن باب مفعلہ، شاورا یشاورو مشاورن، اس میں فاعل مشاور اور فعل امر ہے شاور، مشاورتن مشاورت۔ تو آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صحابہ کرام کو مشورے میں شامل کیجئے۔ وشاورہم، ہم کا مطلب ہے الصحابۃ، شاور فعل امر ہے، دیکھیے شاورہم فی الامر، یعنی ان معاملات میں جہاں اللہ کی طرف سے وحی موجود نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ صحابہ کرام کے ساتھ مشاورت کریں، مشاورت، شاورہم فی الامر، یعنی اہم معاملات میں، فی الامر اہم معاملات میں مشاورت کریں۔ چلیے جی، یہ تو ناقص کی مثالیں تھیں، یہ تو اجوف کی مثالیں تھیں، اب ناقص کی مثالوں کی طرف بڑھتے ہیں اگلے صفحے پر۔ مفاعلہ ناقص، فعل ناقص کسے کہتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے، آخری حرف علت ہو، 3 حروف میں سے آخری حرف علت ہو، واو ہو یا یا ہو، تو اس کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ اب ایک لفظ ہے نجیہ، اب باب مفعلہ میں آئے گا تو وہ ناجا ہوگا، ناجا، ناجا کا مطلب ہے سرگوشی کرنا، چپکے چپکے بات کرنا، ناجا، ناجا یناجی مناجن، ناجی مناجاتن، نجاتن، نجاؤن، مناجات، مناجات کہتے ہیں چپکے چپکے بات کرنا، چپکے چپکے بات کرنا، سرگوشی کرنا، اللہ سے سرگوشی کرنے کو مناجات کہتے ہیں۔ تو اذا ناجیتم الرسول، اگر آپ رسول سے مناجات کرنا چاہتے ہیں، اکیلے میں چپکے چپکے بات کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ پھر تمہیں کچھ صدقہ دینا پڑے گا۔ اذا ناجیتم۔ اگلی مثال دیکھ لیجئے، ندیہ سے نادا، نادا، اور نادا ینادی منادن، نادی، نداء، ندا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لڑکیوں کا نام بھی ہوتا ہے نداء، ندا آواز، اور دوسرا مصدر ہے اس کا مناداتن، مناداتن، نادا ینادی منادن، مناداتن۔ تو اب دیکھیے قرآن مجید میں ہے اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب حضرت زکریا نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا، نادا ربہ نداء خفیہ۔ اور اگلی مثال دیکھ لیجئے ساوا یساوی کی، ساوا یساوی، یہاں پر گردان ہم نے نہیں لکھی، آپ لوگ کاپی پہ نوٹ کر لیجئے، ساوا یساوی، مساوین، مساوین اس میں فاعل ہے، ساوی فعل امر ہے، مساواتن یا سواء، مساوات اردو میں استعمال ہوتا ہے، بعض لوگ مساوات کہتے ہیں، صحیح لفظ ہے مساوات، سواء۔ حتیٰ سورہ کہف کی آیت ہے حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ حضرت ذوالقرنین نے اس قوم کے 2 پہاڑوں کے درمیان کے خلا کو پاٹ دیا تاکہ یاجوج اور ماجوج وہاں سے نہ آ سکیں۔ حتیٰ ساوا بین الصدفین۔ چلیے جی، باب مفعلہ پہ بات ہو رہی ہے، اور یہاں ایک ذرا مشکل مثال آ رہی ہے، ذرا غور فرمائیے۔ یہ باب مفعلہ میں مثال بھی ہے اور مضاعف بھی ہے۔ مثال اس لیے کہ واو سے شروع ہے، اور مضاعف اس لیے کہ دال 2 مرتبہ ہے۔ ود، ود کا مطلب تو ہے چاہنا، چاہنا، اور
ودود، اسی سے اس میں صفت ہے ودود، 2 مرتبہ دال ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُود، اسی سے مودود بھی ہے۔ لیکن باب مفاعلہ میں مضاعف کی کیا صورت ہوگی؟ دیکھیے واد، یواد، موادن، اب یہاں اس کی 6 حرکتیں ہوتی ہیں، الف کے بعد دال ہے، دال مشدد ہے، اس پہ مد آئے گا، اور اس کی 6 حرکتیں ہوتی ہیں، یہ مد متصل ہے، ایک ہی حرف میں مد آیا ہے نا، تو یہاں پر 6 حرکتیں ہوں گی، لمبا پڑھنا پڑے گا، واد، یواد، موادن، اس میں فاعل ہے موادن، وادد فعل امر ہے، اور موادتن، موادتن، دیکھیے یہاں سورہ مجادلہ کی آیت ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ آپ ایسے لوگ نہیں پائیں گے جو اللہ اور رسول پر اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، یوادون من حاد اللہ، 2 لفظ ہیں یہاں، حاد بھی اسی سے ہے، دیکھیے حاد، یحاد، محادن، حادد، محادتن، محادتن، حاد مخالفت کرنا، دشمنی کرنا، اور وعد محبت کرنا۔ تو فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل ایمان کو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ان لوگوں سے محبت کرتے ہوئے نہیں پائیں گے جو اللہ اور رسول سے دشمنی کرتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو یہاں 2 لفظ ہیں، یوادون فعل مضارع جمع ہے، اور حاد، حاد یہ فعل ماضی ہے۔ اگلی مثال دیکھیے، حد، یہ بھی مضاعف ہے، حد، حاد، یحاد، محادن، حادد، محادتن، ولا تحادون علی طعام المسکین۔ تو یہ تحادہ کا مطلب ہے اکسانا، ابھارنا، مسکین کے کھانے کے لیے ابھارتے نہیں، اکساتے نہیں، حادہ، تحادون فعل مضارع استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح دیکھیے حجہ سے حاجہ، حاجہ کا مطلب ہے بحث کرنا، حجت و تکرار کرنا، بحث کرنا، جھگڑا کرنا۔ تو نمرود کے بارے میں یہ آیت آئی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اور پہلے ہی بتا چکا ہوں اس کی 6 حرکتیں ہوتی ہیں، حاج ابراہیم فی ربہ۔ کیا آپ نے اس آدمی پر غور نہیں کیا؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، نمرود جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب کے بارے میں بحث و تکرار کی تھی، حاج فعل ماضی ہے۔ تو کیوں کیا؟ کیوں بحث و تکرار کی اللہ کے بارے میں؟ وہ جو کہتے ہیں نا خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، تو نمرود کو جو ہے نزاکت کیوں آئی تھی؟ ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اقتدار سے نوازا تھا، اقتدار سے نوازا تھا، اس لیے وہ ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے لگا اور کہنے لگا کہ میرے ہاتھ میں زندگی موت ہے۔ حادہ کی مثال پہلے گزر چکی ہے، دوبارہ دیکھ لیجئے، حادہ، یحاد، محادن، حادد، محادتن، 6 حرکتوں کے ساتھ، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، وہ بالکل اسی طرح ذلیل و خوار ہوں گے جس طرح اس سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار ہوئے۔ اگلی مثال مضاعف کی، فعل مضاعف، اور باب ہے مفاعلہ، شاق، 6 حرکتوں کے ساتھ مد لگائیے، یشاق، شاق، یشاق، مشاق، شاقق، مشاقۃ۔
این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، کہاں ہے وہ شریک جن کے لیے کنتم تشاقون فیہم، جن کے بارے میں تم لوگ جھگڑتے تھے، بحث کرتے تھے۔ اگلی مثال دیکھ لیجئے، یہ بھی مضاعف کی ہے، باب ہے مفاعلہ، درہ سے، درہ نقصان، ضار یضار مضار، ضارر مضارۃ مضارۃ، ولا یضار کاتب ولا شہید۔ سورہ بقرہ کی مشہور آیت دین ہے قرض کے بارے میں 282، ولا یضار، یہاں فعل ماضی مجہول استعمال ہوا، دار یدار، یدار فعل ماضی، یدار یدار یدار، کاتب ولا شہید، قرض کی دستاویز پر لکھ لی گئی۔ اب اس کے بعد قرض لینے والا 420 ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، کاتب کو تکلیف پہنچاتا ہے، کہتا ہے کہ اس میں یہ تبدیلی کر دو، گواہوں سے مل جاتا ہے، ان پہ دباؤ ڈالتا ہے، کاتب پہ دباؤ ڈالتا ہے، لکھنے والے پر، گواہوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے نہ تو کاتب کو ستایا جائے، نہ تو گواہ کو، شہید کو۔ اگلی مثال دیکھی، لکھ لیجئے، وَلَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا۔ اب طلاق ہو گئی، بچہ دودھ پی رہا ہے اور دودھ پلانے کا خرچ ہے، وہ والدہ کو ملنا چاہیے۔ 2 سال تک حق رضاعت وہ ہے تو اس کو پیسے 2 سال تک ملنے چاہیے۔ تو جو طلاق یافتہ عورت ہے اس کو تو صرف عدت کے دوران پیسے ملیں گے، جتنی بھی عدت ہے اس کی، طلاق کی عدت، لیکن بچے کو 2 سال تک تو نہ تو بچے کی وجہ سے کہ جو ہے اس کو ماں کو تکلیف دی جائے۔ اچھا جی، اب اگلی مثال دیکھیے، باب مفاعلہ میں محموس کی ہے۔ محموس اس فعل کو کہتے ہیں جس میں حمزہ ہو، اخذ، یہ محموز اللام ہے، پہلا حرف اخذ میں حمزہ ہے، دیکھ اخذ۔ اس سے جب آپ باب مفاعلہ میں جائیں گے، آخذ یؤاخذ مؤاخذ، آخذ مؤاخذۃ، مؤاخذۃ، تو مؤاخذہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تو اللہ تعالیٰ لغو قسموں پر، بے معنی قسموں پر آپ کا مؤاخذہ نہیں کرے گا، ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ چلیے جی، اب ایک اور مثال دیکھ لیجئے محموس کی، اور یہ مثال بھی ہے، محموس بھی ہے فعل۔ وطأ، واو پہلا حرف ہے، حرف علت ہے، اس لیے یہ مثال ہے۔ وطأ آخری حرف حمزہ ہے، اس لیے یہ محموس بھی ہے۔ اگر اب باب مفاعلہ میں جائیں گے، واطأ یواطئ مواطئن، واطئ مواتات، مواتات، قرآن مجید میں سورہ توبہ میں لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تو مشرکین مکہ نسی کرتے تھے، بڑے 420 تھے، مہینوں کو بدل دیتے تھے، تو ایک مہینہ 12 مہینے کے بجائے وہ 11 مہینے کا کرتے تھے، اور اگلا سال جو ہے وہ 13 مہینے کا کر لیتے تھے، ایک سال 11 کا، ایک سال 13 کا، پھر وہ کیلنڈر اپنی جگہ پہ آ جاتا تھا۔ وہ 11 مہینے کا کس لیے کرتے تھے؟ تاکہ حرام مہینے کو حلال کر لیا جائے، تاکہ محرم کو سفر بنا لیا جائے۔ اس طرح لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ اللہ کے حرام کیے مہینوں کی تعداد کو پورا کیا جا سکے۔ چلیے جی، اب 2 اور مثالوں پر ہمارا یہ سبق ختم ہوگا۔ یہ باب مفاعلہ کا سبق ہے، اور سبق نمبر 206 ہے، باب مفاعلہ۔ اب یہاں فعل مفروق کی بات ہوتی ہے۔ مفروق میں کیا ہوتا ہے؟ 2 حرف علت کے درمیان
فرق ہے نا، درمیان میں حرف صحیح ہوتا ہے، تو وریہ تو اس سے لفظ ہے وارا. وارا کا مطلب ہے چھپانا. توارت بھی آیا ہے، دیکھیے قرآن میں مجید. وارا یواری موارن، اس میں فاعل ہے موارن، فعل امر ہے واری، اور مواراتن. قرآن مجید میں ہے، دیکھیے کیف یواری سوءۃ اخی. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 31 ہے. حابیل قابل، ایک نے دوسرے کا قتل کیا. آدم کے 2 بیٹے تھے. اب قتل کرنے کے بعد اس کمبخت کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اپنی بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے، تو پھر اللہ نے کوا بھیجا، اور کوے نے زمین کھود کے دکھایا، تو پھر اس نے اپنے بھائی کو دفن کیا. کیف یواری، فعل مضارع یہاں استعمال ہوا ہے. چلیے باب مفاعلہ کی اب یہاں ایک آخری مثال ہے، دیکھیے. قاوا، قویہ سے قاوا یقاوی، یہ مقرون ہے. قویہ یعنی واو اور یا ساتھ ساتھ ہیں. قاوا یقاوی مقاون، قاوی فعل امر ہے، مقاواتن مصدر ہے. اور قاواتن کا مطلب ہے کہ وہ اس پر طاقت آزمائی کر کے غالب آ گیا، اس نے اس پر قابو پا لیا. تو عزیزان گرامی، یہ قواعد زبان قرآن کا سبق نمبر 206 تھا. فعل مزید کا باب تھا، باب مفاعلہ، اور اس کے 2 مصدر ہوتے ہیں، ایک فعال اور دوسرے مفاعلہ. جہاد مجاہدہ، قتال مقاتلہ، زہار مظاہرہ. مفاعلہ میں 3 زبر ہوتے ہیں. تو اس کی بہت ساری مثالیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیں، اور قرآن مجید کی مثالیں رکھ کر آپ کو سمجھایا ہے. امید ہے کہ آپ اس باب پر مکمل عبور حاصل کر لیں گے اور قرآن مجید کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے، اور اس کا صحیح ترجمہ کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر سکیں گے. اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.